بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ترکیہ نے اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس کے لیے جاسوسی کے شعبے میں 33 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے کہ مشتبہ افراد کو استنبول کے ارد گرد 8 صوبوں میں چھاپوں کے دوران پکڑا گیا، اور مزید بتایا گیا ہے کہ ان کے مشن میں اغوا اور جاسوسی کا کام شامل تھا۔ ترکیہ کی سیکیورٹی سروسز اب بھی 13 افراد کی تلاش میں ہے جن پر الزام ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی جاسوسی میں ملوث ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے دنیا کے ایک سخت ترین ناقد بن چکے ہیں، جن کا گزشتہ ہفتے انہوں نے ان کو ہٹلر سے موازنہ کیا تھا۔ صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل میں ترکی کے ایلچی کو بھی واپس بلا لیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی کمانڈروں اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جنگی جرائم کے لیے مقدمہ چلایا جائے۔ غزہ جنگ سے ترک اسرائیل تعلقات میں دوستو بتدریج بہتری کا خاتمہ ہو چکا ہے، جو گزشتہ عشرے کے بیشتر عرصے کے دوران مؤثر طریقے سے منجمد تھا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں واقع دوستو ایک علاقے میں 5 سال میں لاگو کیے جانے والے ایک منصوبے کی تشہیر شروع کر دی ہے، جس میں اسرائیل حماس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ہوٹل، ایک تفریحی پارک اور ایک یادگار میوزیم بنایا جائے گا۔ یہ ایسا ہی تفریحی مرکز ہوگا جسے اسرائیل نے 1963 میں مقبوضہ یروشلم میں بنایا تھا۔ بیت المقدس میں بنائے گئے میوزیم کو دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ہلاک ہونے والوں کے یادگار کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس میں رعیم بستی میں قائم تفریحی مرکز بھی شامل ہے، جس پر 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں نے حملہ کر کے وہاں پر کئی اسرائیلیوں کو ہلاک اور بعض کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں مختلف سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات بھی شامل ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے جنوبی افریقہ کی طرف سے لائے گئے نسل کشی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے اختتام پر وزارت انصاف، اسرائیلی فوج اور قومی سلامتی کونسل کے درمیان ہونے والی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، گزشتہ جمعے کو بین الاقوامی عدالت انصاف نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف غزہ کی پٹی میں نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ دائر کیا ہے۔ ایک اخبار نے ایک سینئر قانونی ماہر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ فوجی اہلکاروں بشمول چیف آف سٹاف کو خبردار کیا گیا ہے کہ عالمی عدالت اسرائیل سے فائر بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے عدالتی حکم جاری کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی بمباری جو کہ 27 اکتوبر سے زمینی کارروائیوں کے ساتھ جاری ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم 21,978 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 57,697 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 2023 میں مغربی کنارے میں 520 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس نے اسے آبادکاروں کے حملوں کے حوالے سے پرتشدد ترین سال بنا دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے متعدد حملے اسرائیلی آبادکاروں کے ایک بڑے گروپ کی طرف سے کیے گئے، جن میں 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملوں کے بعد تشدد میں اضافہ ہوا۔
اسرائیلی آباد کاروں نے 2023 میں مقبوضہ مغربی کنارے میں درجنوں گھروں کو نذر آتش بھی کیا۔ مغربی کنارہ دوستو 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہے اور اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے حماس کے حکمرانوں کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 4,90,000 آباد کار مغربی کنارے میں تقریباً 30 لاکھ فلسطینیوں کے درمیان بستیوں میں رہتے ہیں جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ نیتن یاہو کے حکمراں اتحاد جس میں آباد کار اور انتہائی قوم پرست سخت گیر شامل ہیں، نگراں ادارے نے اس پر الزام لگایا ہے کہ آباد کاروں کا تشدد اسرائیلی حکومت کی پالیسی ہے۔ گزشتہ مہینے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں پر حملہ کرنے والے انتہا پسند اسرائیلی آباد کاروں کو ویزا دینے سے انکار کر دے گا۔ ایک اسرائیلی وزیر نے غزہ میں آباد کاروں کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکل جانے کی ترغیب ملنی چاہیے۔ ان کا یہ تبصرہ دوستو ایک اور انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان کے اسی قسم کے تبصرے کے ایک دن کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے دوستو یک طرفہ طور پر 2005 میں اپنے آخری فوجیوں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا تھا، جس سے غزہ کے اندر اس کی 1967 میں شروع ہونے والی موجودگی ختم ہو گئی تھی، لیکن اس نے علاقے کی سرحدوں پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا تھا۔ نیتن یاہو کی زیر قیادت حکومت نے 7 اکتوبر کو موجودہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سرکاری طور پر ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ غزہ کے لوگوں کو نکالنے یا یہودی آباد کاروں کو علاقے میں واپس بھیجنے کا ان کا کوئی منصوبہ ہے، لیکن ان کے وزیر بین گویر نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کا نکل جانا اور اسرائیلی بستیوں کا دوبارہ قیام ایک درست، منصفانہ، اخلاقی اور انسانی حل ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک موقع ہے کہ غزہ کے لوگوں کو دنیا بھر کے ممالک میں ہجرت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک پروجیکٹ تیار کیا جائے۔ دوسری طرف حماس نے ان تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناگوار، تضحیک اور جنگی جرم قرار دیا اور مزید کہا کہ غزہ کے لوگ انہیں ان کی زمینیں اور گھروں سے بے دخل کرنے کی تمام کوششوں کے مقابلے میں ثابت قدم اور غیر متزلزل رہیں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی جاری رہنے کے ساتھ محصور غزہ کی پٹی میں 85% لوگ اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل جس نے اپنے ہزاروں ریزرو فوجیوں کو 1 جنوری 2024 کو غزہ سے واپس بلا کر آرام اور تربیت دینے کا اعلان کیا ہے، وہیں اس نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ بھارت، سری لنکا اور چائنا سے 70,000 افراد کو اسرائیل لا کر ملازمت دے گا۔ اسرائیل نے اپنی جنگ زدہ معیشت کے باوجود ان کارکنوں کو بیرون ملک سے لانے کا رسک لیا ہے۔ بظاہر اتنی بڑی تعداد میں دوستوں غیر ملکیوں کو اسرائیل میں تعمیراتی شعبے کے لیے لایا جا رہا ہے، لیکن کیا جنگی حالات اور جنگ زدہ معیشت کے ساتھ اسرائیل اتنا مالی بوجھ اٹھانا چاہے گا یا ان غیر ملکیوں کو کسی اور مقصد کے لیے دوستوں لانا چاہتا ہے؟ تاہم یہ دوستو ایک غیر معمولی فیصلہ ہے کہ پہلے ماہ نومبر میں ہی غیر ملکی کارکنوں کی تعداد 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کی گئی اور دسمبر میں یہ تعداد 50,000 کی بجائے 70,000 کر دی گئی۔ اس کا جواز فلسطینی کارکنوں کو اسرائیلی تعمیراتی شعبے کے لیے اب دستیاب نہ رہنے کی وجہ سے کرنا پڑا ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کسی معاہدے کے قریب آنے کے کوئی اشارے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے نئے معاہدے کو مکمل کرنے کے مطالبات مبالغہ آرائی پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ اسرائیل ان مطالبات کو قبول نہیں کرے گا۔ اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے جتنا ہم نے سوچا تھا۔ حماس دوبارہ فوجی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حماس کا موقف وہی ہے کہ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے کسی بھی معاہدے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
کئی دنوں سے حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بدلے پوری پٹی میں ایک جامع اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیل اس شرط کو مسترد کرتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے مکمل خاتمے سے پہلے جنگ کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے بارے میں نئے تبصروں میں اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر نے ایک بار پھر متنازع موقف اختیار کیا ہے۔ انتہائی سخت گیر اسرائیلی وزراء نے جیلوں میں فلسطینیوں کو فراہم کیے جانے والے مینوں کو کم کرنے کا یعنی کھانا کم دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وزیر کا کہنا تھا کہ غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمال ہمارے لوگوں کو دن میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، اس لیے فلسطینی قیدیوں کو بھی روٹی نہیں ملنی چاہیے۔ اس شخص نے ہر اس شخص کو بھی دھمکی دی ہے جو اس کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا وہ اپنے عہدے پر رہنے کے لائق نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے دوستو اسی وزیر نے جیل سروس کی سربراہ کو یہ کہتے ہوئے برطرف کر دیا تھا کہ وہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتی ہے۔ اسی کم بخت وزیر نے غزہ کی پٹی میں جاری جنگ میں طاقت کے ناکافی استعمال کا بھی دوستو گلہ کیا تھا، حالانکہ اسرائیلی فوج پہلے ہی غزہ کی پٹی کو شدید بمباری میں ملبے اور انسانی باڈیز کے قبرستان میں تبدیل کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری میں اب تک 22,000 سے زائد فلسطینی دوستو شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اپنی تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کی متعدد فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے اور 1 درجن سے زائد صہیونی فورسز کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں میں القسام کے جنگجوؤں نے کم از کم 16 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے اور 42 فوجی مشینوں میں 71 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ان مشنوں میں قابض اسرائیلی اہلکاروں کو اینٹی پرسنل گولہ بارود اور دھماکہ خیز آلات جیسے بوبی ٹریپس اور بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا، نیز دشمن کی افواج کو قریب سے جنگی اور سنائپر آپریشنز کے ذریعے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ابو عبیدہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے جنگجوؤں نے 2 جاسوس ڈرون مار گرے اور 1 کو پکڑ لیا ہے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ القسام کے جنگجوؤں نے مقبوضہ علاقوں میں ساحلی شہر تل ابیب کو بھی M90 راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت نے دوستو غزہ جنگ کے دوران اپنے 507 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ دوسری طرف رپورٹس ہیں کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی سے اپنے 5 بریگیڈز کو واپس بلا رہی ہے۔ کچھ ایسے کام جو کچھ افراد پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں، مثلا جب شیمپو ختم ہونے والا ہو تو شیمپو کی بوتل میں پانی ڈال کر اس کو ہلا کر استعمال کرنا، عام بخار میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے گولیاں کھا لینا وغیرہ۔ دوستو یہ شیمپو والی بات میں تو میں بھی شامل ہوں۔ جب ختم ہونے لگتا ہے تو میں بوتل میں پانی ڈال کر اچھی طرح ہلا کر باقی بچا شیمپو بھی استعمال کر جاتا ہوں، بلکہ تب تک استعمال کرتا رہتا ہوں جب تک بوتل میں پانی ڈال کر وہ پانی پینے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ میں پیسے بچانے کے لیے نہیں بلکہ چیز ضائع نہ ہو اس لیے کرتا ہوں۔ بہرحال کمزور معاشی حالات میں ایسے کام مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا بھرم رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے پیٹرول پمپ پر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی امیر آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹینکی فل کر دو، جبکہ اس کے مقابلے میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص جب بھی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے تو وہ 500 کا یا 200 کا پیٹرول ڈلواتا ہے، ٹینکی فل نہیں کرواتا۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ خالی جیب اور بھری ہوئی ٹینکی کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیب کے سارے پیسے خرچ نہ کریں۔
مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی آمدنی چونکہ محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ سودا سلف کی خریداری سے قبل مکمل لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ شاپنگ کے دوران اپنی حدود اور ضروری اشیاء کو بھول نہ سکیں اور فالتو اشیاء کی خریداری سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے افراد کو اپنا بھرم بہت ہی عزیز ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایک نیا جوڑا نئے جوتے اور نیا پرس سنبھال کر رکھتے ہیں جس کا استعمال وہ کسی دعوت یا کسی تقریب کے موقع پر ہی کرتے ہیں اور وہاں سے واپسی پر اس کو صاف کر کے دوبارہ سنبھال کر الماری میں رکھ لیتے ہیں تاکہ آئندہ بھی کام آ سکے۔ ایسے مخصوص افراد ایک ایک پیسے کو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں اور موبائل کا بیلنس بھی انہی اخراجات میں شامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دوسرا فرد بہت لمبی بات کرے گا تو وہ اس بندے کو کال کرنے کی بجائے صرف مس کال دے دیتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ وہ مس کال دیکھ کر ان کو خود کال کر لے۔ سفید پوش یا مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد باہر کے کھانے پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے صبح گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں اور رات میں گھر واپس آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح ایک وقت کا کھانا باہر نہ کھا کر بھی وہ پیسوں کی بچت کر لیتے ہیں۔ بڑے بچوں کے کپڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بچت کا یہ بھی ایک عالمی طریقہ ہے جو سفید پوش افراد اپناتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگ اپنے بڑے بچوں کے کپڑے، جوتے، کتابیں سب سنبھال کر رکھتے ہیں جو ان کے بعد والے بچوں کے کام آ سکیں۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد بچے ہوئے کھانے کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو فریز کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ کام میں لاتے ہیں، یا ہوٹلنگ کرتے ہوئے جو وہاں کھانا بچ جاتا ہے اس کو پیک کروا لیتے ہیں گھر میں کسی بزرگ کے لیے جو ان کے ساتھ ہوٹل نہ جا سکتا ہو۔ ایسے افراد کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی کمرے سے نکلنے لگتے ہیں اس کمرے کی لائٹ اور بلب بجھا دیتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ان کا یہ عمل بجلی کے بل کی بچت کے لیے ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ کہیں بھی بلب جلتا دیکھ کر وہاں سے نکلتے ہوئے بجھا کر نکلتے ہیں، اور اس سلسلے میں گھر کے بچوں اور مسز کو کافی ڈانٹ بھی پلاتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے سلیقہ مند ہوتے ہیں، مجال ہے کہ گھر کی یا ان کی اپنی چیز ادھر ادھر ہو جائے، یا دوستو کسی کی اردو کے الفاظ بھی ادھر ادھر ہو جائیں، مطلب جہاں سے چیز اٹھانی وہیں رکھنی اور جہاں رکھنی وہیں سے اٹھانی۔ چونکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی آمدنی محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ کہیں باہر کھانا کھانے بھی جائیں تو کھانے کے بل کو کسی تاریخ کی کتاب کی طرح بڑی دیر تک سٹڈی کرتے رہتے ہیں، جبکہ گھر والے گھر بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ خالی ہوتی ہوئی شیمپو کی بوتل کو اس کے آخری قطروں تک استعمال کرنے کے لیے بوتل میں پانی ڈال کر اس کو گنگال کر استعمال کرنا بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی عالمی عادت میں سے ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے پیسے پوری طرح ادا کر لیتے ہیں۔ دوستو اس میں سے اگر آپ میں کوئی عادت ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرا اس میں کمنٹ یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، وہ کیا زندگی جس میں کوئی خواہش ہی نہ ہو، آپ جو چاہیں حاصل کر لیں، جس پہ چاہیں انگلی رکھ دیں وہ آپ کی ہو جائے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ رکھنے والوں کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ اب اپنی خوشیاں اپنے پیسے کو ڈونیٹ کرنے پر حاصل کر رہے ہیں، مثلا بل گیٹس، جیف بیزوس، وارن بفٹ وغیرہ۔ گھر کا فرنیچر ٹھیک کروانے کے لیے لوگ کاریگر سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک لڑکی نے اس مقصد کے لیے ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ سن کر آپ شاید حیران ہو جائیں۔ اس لڑکی نے سوشل میڈیا پر پروفائل میں دیگر چند باتوں کے ساتھ یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ اسے ایک ایسا لڑکا یا کاریگر چاہیے جو اس کی ٹوٹی ہوئی الماری اور دیگر فرنیچر ٹھیک کر سکے۔ اس لڑکی نے درازوں اور خستہ حال الماری وغیرہ کی تصاویر بھی پوسٹ کر رکھی ہیں۔ یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اسے اب تک 33,000 سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں، جبکہ دیکھنے والوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ ابھی تک یہ پوسٹ کسی کاریگر نے نہیں دیکھی جو اس سے رابطہ کر سکے۔ کمنٹس میں ایک خاتون نے اس لڑکی کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خبردار رہنا لڑکی، میں نے بھی ایک آدمی کو اپنا صوفہ ٹھیک کرنے کے لیے بلوایا تھا، لیکن آج وہ میرا شوہر ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔